ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک پورا سنیں، یقیناً یہ آپ کو مزہ دے گی۔ اماں کے آنے سے پہلے میں اور عارف وہ کام کر رہے تھے جس سے ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ عارف نے جھٹکے مار مار کر میری اس جگہ کو فل سرخ کر دیا تھا جو پہلے کافی تنگ دکھائی دیتی تھی، لیکن وقتی طور پہ اس میں کافی جگہ بن گئی تھی۔ میں عارف کو مزہ دینے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑ رہی تھی اور نہ ہی عارف اپنے کام میں کوئی کمی کر رہا تھا۔ جب عارف میری لے رہا تھا تو کمرے کا دروازہ بجا اور اماں کمرے میں آئی تو عارف سے غصہ کرنے لگی کہ ابھی تک تم لوگوں نے کام مکمل نہیں کیا۔ میں بھی تو اپنی چھوٹی عمر میں لوگوں کو ہوم ورک کرواتی رہی ہوں، میں تو اتنا ٹائم نہیں لگانے دیتی تھی کسی کو۔ تم لوگ بھی جلدی سے جلدی کرو اور ٹائم سے سو جاؤ۔ اماں نے مجھے دودھ کا جگ پکڑایا اور کمرے سے چلی گئی۔ میں اماں کی بات سن کر ہنس دی۔ اماں پتہ نہیں کون سے کام کی بات کر رہی تھی، لیکن جو کام میں اور عارف کر رہے تھے یہ تو اماں کو معلوم ہی نہیں تھا، اسی لیے ہمیں تھوڑا زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ میں تو عارف کا کام کچھ ہی وقت میں کر دیتی جس طرح میں نے چاچا کا کام کیا تھا، لیکن عارف نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ آج وہ کوئی چیز کھا کر میری سفید گھوڑی پہ سوار ہوا ہے، اس لیے سے ہی وہ جلدی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہیں تو میرے پاس جو گھوڑی تھی اس کا منہ کافی تنگ تھا اور جو کوئی بھی اس کے منہ میں داخل ہوتا تھا میری گھوڑی منٹوں میں اسے چبا کر سائیڈ پہ کر دیتی تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے پکڑا دودھ کا جگ سائیڈ پہ رکھا تو عارف دوبارہ سے دروازے کو کنڈی لگانے لگا۔ میں نے کہا عارف اب کنڈی نہ لگاؤ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کام ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ لیکن عارف تھا کہ وہ میری بات سننے والا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی وہ جب تک گھوڑی سے فارغ نہیں ہوگا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں خود بھی ایسا ہی کروانا چاہتی تھی۔ میرا دل تھا میں ایک رات میں 4 سے 5 بار کرواؤں اور ہر بات بہت دیر سے فری ہوں۔ کل دوپہر میں اناج والی بوریوں کے کمرے میں چاچا کے ساتھ یہ کام کروانے گئی تھی تو ادھر ساجد آ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے ساجد کا موٹو بھی دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی چاچا کے ساتھ ساتھ میں ساجد کے موٹو کے بھی مزے لوں، لیکن چاچا کو اس بات سے بہت چڑ آتی تھی۔ پہلے تو میں یہ کام صرف چاچا سے ہی کرواتی تھی، لیکن اب عارف نے بھی اپنی دلی خواہش مجھے بتا دی تھی اور اسی وجہ سے آج کی رات میں عارف کے کمرے میں بہانے سے آ گئی تھی۔ اماں کے آنے سے پہلے عارف کا موٹو کافی ٹائٹ کھڑا تھا، لیکن اب اس کی حالت کافی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ میں نے عارف سے کہا تمہارا موٹو اب سو چکا ہے تو تم آج کے لیے اتنے پہ ہی گزارا کر لو، باقی کا کام ہم کل کر لیں گے۔ عارف نے کہا لاڈو میں جب تک فری نہیں ہو جاتا ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ میں بھی عارف کا یہی جوش دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی ایک بار پھر سے عارف اپنا سیدھا کرے اور پورا ہی میرے اندر ڈال دے۔ میں نے کہا عارف ادھر آؤ، یہ دودھ پی لو۔ عارف نے پھر سے اپنے کپڑے سائیڈ پہ کیے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پہلے اس سے بہت شرم آتی تھی، لیکن جب سے وہ میرے ساتھ کھل گیا تھا تب سے میں ذرا بھی نہ شرماتی تھی۔ میں عارف کے موٹو کو بہت اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اسے پکڑوں اور منہ میں لیے اپنا کام کرنا شروع کر دوں، لیکن آج ہمارا اس کام میں پہلا دن تھا۔ سب کچھ ایک ہی رات میں کروا لیتی تو شاید عارف مجھ سے اکتانے لگتا، اور جو میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں عارف سے اپنا کام کرواتی رہوں گی، یہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ عارف میرے پاس آیا اور مالٹوں پہ ہاتھ رکھ کر بولا لاڈو جو دودھ اماں دے کر گئی ہے اسے تو ہم مل کر پئیں گے، لیکن پہلے میں تمہارا دودھ پینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا عارف
تم کون سے دودھ کی بات کر رہے ہو؟ تو عارف میرے مالٹوں کو دباتے ہوئے بولا، لاڈو، ان سے جو دودھ نکلتا ہے مجھے وہ پینا ہے۔ میں نے کہا، عارف تم پاگل نہ بنو، ابھی بھلا ان میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ ان میں دودھ تو تب آتا ہے جب عورت ماں بن جاتی ہے، لیکن میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو میرے مالٹے تمہاری پیاس کیسے بجھا سکتے ہیں؟ عارف نے کہا، لاڈو مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں سے ہی دودھ پینا ہے۔ عارف بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ اب میں عارف کو منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں اسے منع کر دیتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، اور میں نے جو پلان بنا رکھا تھا کہ روز اسے اپنی گھوڑی کی سواری کرواؤں گی، وہ ادھورا ہی رہ جاتا۔ میں نے اپنے جسم میں پہلے سے ہی درد محسوس کیا، کیونکہ دوپہر کو چاچا نے میرے مالٹوں کو خوب دبایا تھا، جس کا اثر مجھے ابھی تک بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے مالٹوں سے پردہ ہٹایا اور عارف کو کہا، لو بھائی، بجھا لو اپنی پیاس میرے ان مالٹوں سے۔ میں نے جیسے ہی عارف کو اجازت دی تو عارف نے اپنے ہاتھ میرے مالٹوں پہ جما لیے اور انہیں آہستہ آہستہ دباتا مزے کی وادیوں میں کھونے لگا۔ میں نے کہا، عارف انہیں زیادہ نہ دباؤ، مجھے درد ہوتا ہے۔ تو عارف نے اپنا ایک ہاتھ میرے دائیں مالٹے سے ہٹا لیا اور بچوں کی طرح اس سے دودھ پینے لگا۔ میرے اندر گرمی کی نہریں جاری ہونے لگی تھیں، کیونکہ جب سے میں نے چاچا کے ساتھ یہ سب کرنا شروع کیا تھا، مجھے گرم ہونے میں ذرا سی دیر بھی نہیں لگتی تھی۔ عارف میرے ایک مالٹے سے بڑی مہارت کے ساتھ جوس نکالنے لگا تھا۔ میں تو عارف سے اتنی توقع کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسے بہت بولا بالا خیال کرتی تھی، لیکن جتنا وہ بولا بالا تھا اتنا ہی اس کا موٹو میاں موٹا اور صحت مند تھا۔ جب عارف دائیں مالٹے سے اپنی پیاس بجھا چکا تو اسے چھوڑ کر بائیں مالٹے پہ قبضہ کرنے لگا۔ کافی وقت تک وہ ایسے ہی میرے مالٹوں سے دودھ نکالتا رہا۔ میں فل گرم ہو چکی تھی، کیونکہ عارف میری اس جگہ کو مسل رہا تھا جسے مسلنے سے لڑکی کے اندر تک گرمی ابھر آتی ہو۔ میں نے عارف سے کہا، عارف اب بس بھی کر دو، ان کو ادھر سے اتارنے کا موڈ تو نہیں ہے تمہارا۔ عارف بولا، لاڈو بس تھوڑا سا اور۔ میری یہ دلی حسرت تھی کہ میں لاڈو کا ایک ایک حصہ چوموں اور اسے پیار کروں۔ میں نے کہا، عارف تم اب بس کر دو، کیونکہ میں تو فری ہونے لگی ہوں، باقی کا کام ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ عارف نے کہا، لاڈو تم تو فری ہونے والی ہو، لیکن میرا ٹرک ابھی تک منزل پہ نہیں پہنچا، تو میں اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا، عارف تم ایسا کرو کہ صبح کالج نہ جاؤ، میں صبح تمہارا کام دوبارہ سے کروا دوں گی۔ ابھی مہربانی کرو، مجھے سونے دو، کل میں تیل بھی لیتی آؤں گی اور تمہارے پورے جسم کی اچھے سے مالش بھی کروں گی۔ عارف نے کہا، میں ایک ہی شرط پہ تجھے سونے دوں گا۔ میں نے کہا، کون سی شرط؟ وہ بولا، لاڈو تمہیں میرے پاس ہی سونا ہوگا اور کپڑے بھی سائیڈ پہ کرنا ہوں گے۔ میں نے کہا، میں تو سو جاؤں، لیکن اگر صبح اماں ہمیں اٹھانے آئی اور ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا تو کام بہت خراب ہوگا۔ میں نے عارف کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور کہا، پہلے تم نے میری چھاتی سے بہت پیاس بجھائی ہے، اب یہ لو، یہ بھی پی لو۔ میرا دل کر رہا تھا عارف اس دودھ کو پکڑے اور سارے کا سارا میرے اندر انڈیل دے۔ عارف نے دودھ کا گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ عارف کا موٹو میاں اب کافی حد تک کھڑا ہو چکا تھا، لیکن میں ابھی کے لیے اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو کافی وقت سے کوشش کر رہا تھا لیکن فری نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے کہا، عارف چلو اب ضد نہ کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ میں نے دوبارہ سے اپنے سارے کپڑے لیے اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ جب بھی میرا ایسا کام کرنے کا جی چاہے گا میں عارف سے کہہ کر اپنا کام پورا کروا لوں گی، لیکن میں نے چاچا اور عارف کا موٹو تو اندر لے لیا تھا، اب باقی تھا ساجد کا موٹو اپنے اندر کروانا۔ ساجد کا موٹو بھی کافی حد تک صحت مند تھا، جسے میں نے کپڑے چینج کرتے دیکھ لیا تھا۔ صحن سے آگے جاتی ہوئی
میں بیٹھک کے اٹیچ واش روم میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا سب کچھ اچھے سے دھو کر باہر نکلی اور واپس عارف کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اچانک مجھے اماں کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں تو فوراً ڈر گئی۔ بھگوان کرے سب خیریت ہی ہو۔ میں جلدی سے اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو اماں کے کپڑے سائیڈ پہ تھے اور ابا میاں اپنے موٹو میاں کو اماں کے اندر کرنے میں مصروف تھے۔ شاید اماں نے آواز اسی لیے ہی نکالی تھی کہ ابا نے ایک دم سے ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب یہ سارا سین دیکھ کر مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ فوراً میرا ہاتھ میری اس جگہ پہ پہنچ گیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نرم جگہ کو تیز تیز مسلنے لگی۔ اب میں تو ابا اور اماں کا سارا میچ غور سے دیکھنا چاہتی تھی کہ ابا کا موٹو کتنا بڑا ہے اور وہ اسے اماں کے اندر کتنی دیر تک ڈالے رکھتے ہیں اور ابا فری ہونے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رنگ بدلتی کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میری چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ شکریہ۔